اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے تمام دنیا پر ایک نگاہ ڈالی اور عرب و عجم پر ایک نگاہ ڈالی اور سب کو غضب کی نظر سے دیکھا۔ کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر نگاہ ڈالی، عرب و عجم کو غضب کی نظر سے دیکھا، کیونکہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایمان والا موجود نہیں تھا الا بقایا اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے چند لوگ جو کہ دین عیسیٰ پر توحید پر قائم تھے، صرف ان پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑی، باقی سب اللہ کے غضب کی نظر میں آئے۔ 600 برس گزر چکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 برس کا فاصلہ ہے۔ کفر، یہودیت، عیسائیت، نصارہ کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لینا، اتنے بڑے بڑے کفر جاری تھے کہ کوئی زمین میں ایسا نہیں تھا، عرب میں یا عجم میں، جو کلمہ توحید بلند کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا نام صحیح عقیدے سے لینے والا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا اور مجھے وہ قرآن دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کو غصے کی نظر سے دیکھا، سوائے اہل کتاب کے چند لوگوں کے، کیونکہ یہ سب کفر میں مبتلا تھے، بدترین شرک میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ نے مجھے مبعوث کیا تاکہ میں ان کو خبردار کروں۔ فرمایا اللہ نے مجھے وہ وحی دی جس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ یہ عجیب ایک تمثیل ہے۔ اللہ نے مجھے وہ الفاظ دیے ہیں جن کو مٹانے والا مٹا نہیں سکتا۔ یہ الفاظ 1400 سال سے ایسے ہی موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی آسمانی مذہب کے پیروکار ایسے نہیں جن کے پاس قرآن جیسی کوئی چیز موجود ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات ہیں۔ کوئی آسمانی مذہب، یہودی، عیسائی، نصرانی، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی پارسی، کوئی بدھ مت جن کے پاس ان 3 آیتوں کی مثل کوئی ہو۔ کروڑوں کی دنیا ہے، لاکھوں مسلمان ہیں، سب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اللہ نے مجھے وہ وحی دی جس کو پانی مٹا نہیں سکتا، جس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ قرآن وہ دائمی چیز ہے جس کو اللہ ہی جب قیامت سے قبل اٹھانا چاہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اٹھا لیں گے۔ لوگ اس حال میں صبح کریں گے کہ ورقے موجود ہوں گے، الفاظ غائب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اس کتاب کو اٹھا لیں، اس کے علاوہ کسی انسان کا بس نہیں کہ وہ اس قرآن کو ختم کر سکے۔ فرمایا اس کی تلاوت کرتا ہے نائم و یقظان۔ یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاگتے ہوئے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، سوتا ہوا کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ سوتا ہوا کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ اس کا معنی محدثین نے یہ کیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو سینے میں جب آ جاتی ہے، اس کو یاد کر لیا جاتا ہے تو جاگنے والا، سونے والا سب کے سینے میں یہ موجود رہتی ہے، سونے والے کے سینے سے بھی نہیں نکلتی، نہیں نکلتی۔
اور اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ معجزتاً یہ بات عطا کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سوتے ہوئے بھی تلاوت شروع کر لیتے، سوتے ہوئے بھی پڑھے ہوتے۔ ہمارے استاد ہیں مدرسے کے، ان کے قاری صاحب سے ملاقات ہوئی جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس قدر کثرت سے قرآن ان کی زبان پہ جاری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے مجبوری ہے کہ میری زبان چلتی رہتی ہے، مجھے واش روم میں جا کر اپنی زبان پکڑنی پڑتی ہے کہ میں تلاوت سے رک جاؤں۔ تو فرمایا یہ کتاب وہ ہے سوتے جاگتے کے سینے میں موجود رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، پوری دنیا اللہ کے غضب کا نشانہ بن رہی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور اپنی کتاب کو بھیج دیا، اور اس کتاب کا وارث ہمیں بنا دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو دین نازل ہوا، وہ احسان عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس امت پر، اس کے اولین لوگوں پر، اصحاب رسول پر جو آپ علیہ السلام کے قریب جمع ہوئے، ان کو یہ ساری تعلیمات اور یہ سارا دین منتقل کر دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس پر کوئی اجر نہیں چاہا، کوئی معاوضہ نہیں چاہا، کسی قسم کی کوئی خواہش اور تمنا نہیں کی، صحابہ سے مال طلب نہیں کیا۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مال لگ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تین ہی چیزیں محبوب ہیں، آپ علیہ السلام کی زیارت کیا کروں، آپ کے چہرے کو تکا کروں، اپنا مال آپ علیہ السلام پہ لگایا کروں، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، بس مجھے یہی چیزیں تین محبوب ہیں۔ تینوں چیزوں کا مرکز اور محور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، بیٹی بھی دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مال بھی سارا لگا دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ ہجرت کے لیے بھی 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، کب آرڈر ہوگا میں ساتھ چلوں گا۔ غار میں ہر سوراخ کو اپنے چادر پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا، ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس پہ پیر رکھ دیا، قدرتاً اسی پہ سانپ تھا جو ڈس لگاتا رہا، لیکن حرکت نہیں کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں چاہا، یہ اصحاب خود بہت محبت کرتے تھے، جان دیتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تمنا کے یہ سارا دین ان کو منتقل کر دیا۔ ایک ایک شخص کی ہدایت کے طالب ہوئے، ایک ایک کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے، سینکڑوں سینکڑوں مرتبہ ملاقاتیں کی، دعائیں کی، بچوں کو عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 عورتوں سے شادی کی کہ عورتوں کا دین یہ عورتیں سیکھ لیں۔ ہماری ماؤں کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ ساری امت کی مائیں ہیں، کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ دین انہوں نے ہم تک پہنچا دی، گھر کا دین پہنچا دیا۔ غسل کرنے کا طریقہ بھی ان ہماری ماؤں نے ہمیں سکھا دیا، کیسے غسل کرتے تھے، کیسے استنجا کرتے تھے، کیسے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد کی روایات کس سے ملیں گی؟ حضرت عائشہ سے ملیں گی، ساری روایت حضرت عائشہ سے ملیں گی۔ فجر کی سنتیں کیسے پڑھتے تھے، سوتے کیسے تھے، رات کو جب سو کے اٹھتے تھے تو کیا کلمات پڑھتے تھے، یہ سب باتیں ہمیں انہی عورتوں سے ملی۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی بیویوں پہ اعتراض کرتے ہیں
انہوں نے تو یہ سارا نظام اس لیے چلایا کہ یہ عورتیں بھی میری زندگی دیکھ کر آگے منتقل کر دیں۔ سلام ہو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیا انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، اور بعد میں بڑے بڑے صحابہ حاضر ہوتے تھے مسائل سیکھنے کے لیے۔ بہت ساری قرآن کی آیات ایسی ہیں جس میں سب سے پہلا سوال ہماری امی جان نے کیا ہے۔ مسلم پڑھاتا ہوں، حیران ہوتا ہوں۔ ایک روایت پڑھائی، یوم تبدل الارض غیر الارض، ہم زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے۔ تفسیر کس نے پوچھی؟ حضرت عائشہ نے۔ کہا اللہ کے نبی ذرا بتا دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین جب دوسری زمین سے بدلے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ کہاں صراط پر ہوں گے؟ یعنی آیت آتی ہے، اتنی ذہین و فطین ہے کہ سب سے پہلے وہی سوال کر لیتی ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کہتی ہیں میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا، میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا، مجھے انہوں نے یہ بتا دیا، مجھے یہ بتا دیا۔ گھر کی بیوی، گھر میں رہنے والی بیوی سے آدمی کی بے تکلفی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بے تکلفی میں کتنے سوالات پوچھ کے قرآن کی آیات اور تفسیر اور حدیث کے مسئلے حل کر دیے۔ ہاں، لوگ جانتے نہیں۔ اس دفعہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا، مدینہ منورہ حاضر ہوا، تو جب پہلے دن میں نے حاضری دی یا دوسرے دن فجر کے بعد بہت زیادہ سختی کر دی، لمبی لائن لگوا کر جو ہے، بوڑے روک کر، پہلے تو بابو سلام سے جاتے تھے بڑے آرام سے، اب تو وہ بڑے لمبا چکر لگا کر اور وہ رک کر جانا پڑتا ہے، تو کافی وقت لگا۔ تو جب میں حاضری دے کر باب البقیع سے باہر نکلا تو دل میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی ہے، سلام پیش کیا ہے، اب امی جان کو بھی سلام کرنے جاتا ہوں۔ محبوبہ کائنات ہیں، ہم جب گھر جاتے ہیں ابا جی کو سلام کرتے ہیں، پھر امی جان کو بھی جا کے سلام کرتے ہیں۔ میرے دل میں آیا، میں نے کہا یار یہ مجھے امی جان کو اب سلام کرنے جانا چاہیے۔ تو باب البقیع سے نکلا سیدھا میں پھر ریاض الجنہ چلا گیا، اور میں نے صرف یہ نیت کی کہ میں بقیع جا ہی صرف حضرت عائشہ کو سلام کرنے جا رہا ہوں، اور باقیوں کو بعد میں سلام کروں گا، صرف حضرت امی جان عائشہ کو میں سلام کرنے کے لیے گیا۔ میں نے وہاں جا کے تصور میں ان کو کہا کہ میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آیا ہوں، اب میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی سلام کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ انہوں نے یہ سارے نکاح کیے، انہوں نے صفہ کا چبوترا قائم کیا، کتنے صحابہ کو وہاں بٹھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں اسلام لاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن صخر اصل نام ہے۔ ایک دن ایک بلی کو جو ہے وہ آستین میں سنبھالا ہوا، آپ نے کہا یا ابا ہر ادھر آؤ، او بلی کے باپ ادھر آ، نام ہی ابو ہریرہ ہو گیا، اصل نام جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ 5374 روایات حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ اس صحابی کو تیار کیا، اس کو اس کام پر لگایا، دیکھ لیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو حدیث سے منتقل کرنے کا کام کرے گا۔ مسلم میں ہے، آپ نے ایک دن عرض کیا کہ مجھے یاد نہیں رہتا، فرمایا اچھا، کہا چادر لے لو، چادر پکڑ لی، حضرت کچھ پڑھ کے اس میں پھونکتے رہے، پھر فرمایا چادر سینے سے لگا لو، ملا لو، انہوں نے چادر سینے سے ملائی، کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی بھر کبھی کچھ نہیں بھولا، ایسی یاداشت تھی۔ مروان نے اپنے دور میں بنایا، پردے کے پیچھے کئی آدمی بٹھا دیے، کہا 100 حدیثیں سنائیے، 100 حدیثیں سنائی، پورے 1 سال بعد دوبارہ بلایا، وہی لوگ پیچھے بیٹھے تھے کاپیاں لے کر، کہا پچھلے سال جو 100 سنائی تھی وہ دوبارہ سنانی ہے، اسی ترتیب سے پوری 100 دوبارہ سنا دی۔ یہاں حال یہ ہے کہ میں آپ مجھ سے پوچھنا کہ 3 دن پہلے آپ کے گھر کیا پکا تھا تو میں شاید یہ بھی نہ بتا سکوں۔
ہمارے ہاں طالب علم آتے ہیں تو میں اکثر یاداشت کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہوں کہ میں 5 سبزیوں کے نام لوں گا، 2 مرتبہ پھر آپ نے اسی ترتیب سے سنانی، آلو، بینگن، مولی، گاجر، ٹماٹر، پھر کہتا ہوں اسی ترتیب سے سناؤ، تو وہ بیچارہ نہیں سنا پاتا، آپ سے کمزور ہو گئے۔ 1 سال بعد، یعنی کہ 1 سال پہلے 100 حدیثیں سنائی تھی، کہا وہی سنانی ہے 1 سال بعد بھی اسی طرح سنا دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب حدیث تیار کیے، اصحاب تفسیر تیار کیے، امام المحدثین، امام المفسرین، امام المجاہدین، سب آپ کی تربیت پا کر نکلے، دین منتقل ہوا۔ سب سے بڑا احسان ہی یہ ہے، سب سے بڑا احسان ہی، گھر کی زندگی منتقل ہوئی، استاد کے طور پہ زندگی منتقل ہوئی، مسجد میں کیسے اعمال کرنے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ سارا دین منتقل کیا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ایک ایک چیز سکھلا دی۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پورا دین موجود ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، کیا ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کا نام بھی نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واسطہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا، میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا، میرا رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، میرا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ لوگ آج جو ہے، پچھوا بھی یہ بات ہوئی تھی، لوگ آج سوال کرتے ہیں مذہب کے اوپر، دین کے اوپر، سائنس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، سائنس کی ٹیکنالوجی کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ سائنس موجودات کا علم ہے، مشاہدات کا علم ہے، فزکس یہ مادے کا علم ہے، بائیولوجی یہ حیاتیات، یہ جاندار کا علم ہے، کیمسٹری یہ کیمیکلز اور ہارمونز کا علم ہے، اور وہی یہ زندگی کا علم ہے۔ وہی کیا ہے؟ زندگی کا علم۔ کوئی بڑی سی بڑی سائنسی کتاب یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، ہمسائے کا کیا حق ہے، چچا کا کیا حق ہے، خالہ کا کیا حق ہے۔ ایٹم تو بتا سکتی ہے، مولیکیول تو سمجھا سکتی ہے، H2SO4 سلفیورک ایسڈ اور HCl کا جو ہے وہ فارمولا تو کیمسٹری بتا سکتی ہے، زائگوٹ اور اس سے سپرم اور اس کے سارے ملنے اور اس سے جو ہے وہ جو فرمنٹیشن اور وہ ساری طریقے تو بتا سکتی ہے۔ یہ نہیں بتا سکتی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا کیا حق ہوگا، صرف وہی بتائی۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا نام رکھنا ہے، اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کے بال مونڈنے ہیں، اس کا ختنہ کرانا ہے، ختنہ کرانا۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے کچھ سال پہلے ایک تجویز پیش کی کہ مسلمانوں میں جنسی امراض بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو رائج کر دیا جائے پورے یورپ میں۔ لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ چرچ نہیں ماننا، کہ ہم کیسے لے لیں۔ وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ انسان کے بدن میں
کون کون سی چیزیں ہیں اور کیا کیا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن انسان کا بدن صحت مند کیسے رہے گا اور اس کے اندر روحانیت کیسے پیدا ہوگی اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو کیسے حاصل کرے گا، یہ صرف وہی بتا سکتی ہے۔ وہی کے پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو نازل کی گئی ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو امت سے چھپا لی ہو، ایک ایک حرف پہنچا دی، پورا قرآن پہنچا دیا، پوری زندگی بتا دی، پوری سنت پہنچا دی، مسائل بتلا دیے، پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر طریقہ بتا دیا۔ جیسے یہ پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، ویسے یہ بھی پتہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے۔ قربان جائیے، میں کہتا ہوں اگر وہ نہ ہوتے ہم کیسے اپنے مردوں کو پھینک دیتے۔ کتنا ہی اعزاز و اکرام کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے مردے کو باقاعدہ طور پہ پہلے اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سلمہ کا انتقال ہوا، آپ گھر میں داخل ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا جب کوئی مر جاتا ہے اس کی آنکھیں اس کی روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ میری روح جا کہاں رہی ہے، اس لیے جب کوئی مر جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو۔ یہ کون بتا سکتا تھا؟ کیا سائنس یہ بتا سکتی تھی کہ مرنے والے کی سب سے پہلے آنکھیں بند کرنی ہے؟ نہیں۔ پھر بتایا کہ اس کو اوپر کپڑا ڈال دو، اس کو ڈھانک دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ نے پیغام بھیجا کہ اس کی میت کو ڈھانک دو، اوپر کپڑا دے دو، ایک ایک چیز پتہ چلتی ہے۔ پھر انہی بچی کے نہلانے کا وقت آیا، آپ نے بتایا پانی میں بیری کے پتے ڈال دو، یوں پہلے جو ہے وضو کراؤ، پھر میامن دھلواؤ، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر ایسے غسل کراؤ، پیٹ کو ملو اور غسل کراؤ، وضو کراؤ، نہلا دو۔ پھر کپڑے کون سے اس میت کو ڈالنے ہیں وہ بھی بتا دیے، 3 کپڑے مرد کے، 5 کپڑے عورت کے۔ اتنی انفارمیشن، اللہ اکبر! کبھی آپ تصور فرمائیے کیا خوبصورت دین ہے، کیا ہی بہترین پیکج ہے۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہستی ہے، ایک محسن ہے، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک محسن ہے، ایک ذات ہے جس نے یہ خیر خواہی کی، جس نے پورا دین پہنچایا، جس نے ایک ایک چیز سکھائی، کر کے دکھائی، عمل سے کر کے دکھائی۔ ان جیسا معلم کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، مسجد نبوی آئے، ان کو مختلف چیزیں سکھائی جا رہی تھی۔ کہا کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس نے کہنا الحمدللہ اور آپ نے کہنا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب نماز ہو رہی ہے، نماز میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اس نے تو الحمدللہ نہیں کہا، لیکن ان کو تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ابو برزہ اسلمی، ان نے کہا یرحمک اللہ۔ اب سارے لوگ ان کو یوں یوں گھور رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم مجھے یوں گھورتے کیوں ہو؟ اب انہوں نے رانوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے، چپ ہو جاؤ۔ اب یہ بیچارے چپ ہو گئے۔ پھر آگے کہتے ہیں سلام پھرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا، ما شتمنی ولا قہرنی، نہ برا بلا کہا، نہ گالی دی، نہ ڈانٹا۔ میں نے ان جیسا معلم کبھی نہیں دیکھا۔
آپ نے فرمایا ابو برزہ یہ نماز جو ہے اس میں باتیں نہیں کرنی ہوتی، یہ نماز اللہ کی یاد کے لیے، بس ایک بات سمجھائی ہے پوری زندگی کے لیے اس صحابی کے اندر چلی گئی۔ ایسا معلم، ایسا محسن کیسے ملے گا؟ اور یہ محسن مسلمان نہیں ہیں، یہ محسن انسانیت ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ یہ صرف محسن ایمان والوں کے محسن نہیں ہیں، ان کے تو محسن ہیں ہی ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ بس ایک ہی تو چیز پورے قرآن میں بتائی ہے، وہ ہے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک ہی تو احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لیکن یہ پوری انسانیت کے محسن ہیں، یہ مخلوقات کے لیے محسن ہیں، یہ پرندوں کے لیے محسن ہیں، یہ حیوانوں کے لیے محسن ہیں۔ انہوں نے وہ اعمال دیے ہیں، انہوں نے وہ طریقے سکھلائے ہیں کہ پوری انسانیت کیا، پوری کائنات کے لیے یہ رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک اور روایت مسلم کی یاد آئی، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ تھیں، ان کی جو باندی تھی ام ایمن، حضرت عمر نے ایک دن کہا حضرت ابو بکر کو کہ ام ایمن کو ملنے نہ چلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ام ایمن کی زیارت کو جایا کرتے تھے، آؤ میں اور تم بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات شیخین ام ایمن سے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے ان کو دیکھا، ملاقات ہوئی، سلام کیا، بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ام ایمن آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ عطا فرمایا ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے، اب آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے جو جبرائیل آتے تھے، جو وحی آیا کرتی تھی، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ ایسی بات انہوں نے کی کہ حضرات شیخین کی چیخیں نکل گئیں، دونوں رونے لگے۔ جبرائیل امین کا زمین میں آنا، وحی لے کے آنا، یہ کتنا بڑا احسان تھا ہمارے اوپر، جس کو حضرت ام ایمن نے یاد فرمایا، اور حضرات شیخین بھی اپنی آنکھوں پہ قابو نہ پا سکے۔ تو یہ احسانات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہمارے اوپر ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں، تمہید میں نے زیادہ طولانی نہیں کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کے مختلف پہلو بیان کر سکوں۔ ایک پہلو بیان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہاں رشتوں کا تقدس ہے، بہن بھائی ماں باپ کی پہچان ہے، ہمارے ہاں پیدائش سے لے کر مردے کو تک ڈیل کرنے کے طریقے ہیں، ہمارے پاس عبادتیں ہیں، محبتیں ہیں، اخلاق ہیں۔ ایک ایک چیز ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ایک ایک چیز انہوں نے سکھائی ہے۔ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ ماں باپ ہمارے محسن ہیں، کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوئے، ہماری پرورش کا ذریعہ ہوئے، ہماری تعلیم کا ذریعہ ہوئے، لیکن ہمارے ماں باپ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے احسان کے تلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہماری تخلیق کا۔ اصل پیدا کرنے والے تو اللہ جل جلالہ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، جو ہمارے حقوق دیے ہیں ہمارے والدین نے، وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ہوتی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، انگریزوں کی طرح ہمیں پتہ نہیں کب سے باہر نکال کے پھینک دیتے۔ ہم جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے والدین پر اور ہمارے اوپر کہ انہوں نے بتایا کہ والدین کے ساتھ ایسے کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے۔ کتنے لوگ بھیج رہے ہیں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ والدین کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کے بعد ان کا حق ہے، اور والدین کا اور اولاد کا جو تعلق ہے، خدا کی قسم اس میں پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اس کو غور کیجئے، ورنہ ہم بھی انہی کی طرح کرتے۔ تو پہلی بات آپ نے سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسری بات سمجھیے، کیا کوئی امتی اس احسان کا بدلہ دے سکتا ہے؟ بتائیے، کیا کوئی امتی اس احسان کا بدلہ دے سکتا ہے؟ دے ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی صورت ہی نہیں ہے اس احسان کا بدلہ دینے کی۔ کیا کوئی صورت ہے؟ کوئی صورت نہیں ہے۔ کیسے آپ بدلہ دیں گے؟ کیسے بدلہ؟ کیا میں اپنے والد کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی والدہ کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ حدیث آپ سب نے سنی ہے، ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے طواف کرا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ایک رات کا، پوری زندگی کے احسان کی بات کرتا ہے۔ ایک رات جب سردی کی تھی اور تو نے پیشاب کر دیا تھا اور ماں نے تجھے خشک جگہ پہ کر دیا اور خود گیلی جگہ پہ ہو گئی، تو اس ایک رات کا احسان نہیں اتار سکتا، پوری زندگی کے احسان کی باتیں کرتا ہے۔ جب میں اپنی ماں کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اپنے باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میری کیا اوقات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اتاروں؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی اس احسان کا بدلہ اتارنے کی، کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں ہے۔ کیا اس وقت جو صحابہ موجود تھے وہ احسان کا بدلہ دے سکتے تھے؟ آپ کو تو مال چاہیے ہی نہیں تھا، آپ نے تو مال ان سے طلب ہی نہیں کیا، آپ نے تو ان سے ان کی جان کو طلب ہی نہیں کیا کہ میری خدمت کرو، نہیں، ان کو اللہ کے دین کے لیے تیار کیا۔ آپ نے ان سے یہ تو طلب ہی نہیں کیا کہ میری واہ واہ کرو، میرا نام بلند کرو۔ یہاں تک کہ مسلم میں ہے کہ ایک خطیب نے آ کر کہا، اللہ اور اس کے رسول کو ایک جگہ میں جمع کر دیا، تو آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، بہت بری بات کی تو نے، اللہ کو علیحدہ رکھو، مجھے علیحدہ رکھو، ایک فکرے میں جمع نہ کرو۔ آپ نے تو اتنا بھی اپنا نام نہیں چاہا، تو وہ صحابہ نہیں دے سکتے تھے بدلہ، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی انداز ہی نہیں کہ ہم خود بدلہ دے سکیں۔ میں کہوں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بلند کروں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے پڑھوں، پھر بھی بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے قصیدے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اگر قصیدے پڑھوں کسی زندہ آدمی کے، میں اپنے والد صاحب کے، اپنے استاد کے نام کا قصیدہ پڑھوں، ان کے شکریہ ادا کروں اور وہ موجود ہوں، تو چلو ان کو کوئی خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا، میرا شاگرد جو ہے میری تعریفیں کر رہا ہے، میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال ہو چکا ہے، میں یہاں قصیدہ بھی پڑھوں تو ان کو کیسے سنواؤں، کیسے بتاؤں؟
تو قصیدے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھنا، نعت پڑھنا، ان کی شان میں کلام کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیکی ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رسول پاک سے کو میں کیسے سنواؤں، میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی آدمی اس سے غلط مطلب نہ لے لے۔ اور یہ قصیدے اور یہ شان اور یہ نعت یہ صرف ربیع الاول میں نہیں، سارا سال ہے۔ ہاں یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کا احسان کوئی ایک دن کے لیے تھوڑی ہے، ہم تو پوری زندگی ان کے لیے اپنی جان قربان، اپنا مال سب کچھ قربان ان کے نام پر، ان کی ناموز پر۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ کیسا عاشق ہے۔ تو اب دو باتیں ہو گئیں، سارا احسان میرے اوپر میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں اس احسان کا بدلہ اتارنے کا کوئی طریقہ نہیں جانتا، بس اب ایک ہی طریقہ ہے جو رب نے سکھایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ آسان ہے کہ ہم نے رب کے حضور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کو بدلہ نہیں دے سکتے، ہم آپ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر رحمتیں اتار دیجئے، آپ ان کے اوپر ان کے شایان شان ان کا بدلہ دے دیجئے، اجر دے دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ کیا خوبصورت بات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آنی تھی۔ اے اللہ آپ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے دیجئے جس کے وہ اہل ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہاں میں اپنے رب سے، اپنے مولا سے جو کامل الاختیار ہے، جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ دیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو بدلہ دے دیجیے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں نے جو کہ والدین کی مثال بیان کی ہے، قرآن سکھاتا ہے کہ والدین کو ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے والدین پہ ایسے رحمت کر دیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحمت کی تھی۔ بس کتنا پیارا طریقہ ہے، کیا آسان فارمولہ ہے۔ والدین کی مہربانیوں کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں تلے دبے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، زبانیں گنگ ہیں ان کے احسان تلے، کیا کریں؟ بس یہی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے، رب سے گزارش کریں کہ اے اللہ آپ بدلہ دے دیجئے، آپ بدلہ دے دیجئے۔ اللہ اتنے کریم ہیں، اللہ کو اپنے پیارے حبیب سے ایسی محبت ہے کہ میں نے یہ دعا اللہ تعالی سے کی، میں نے یہ دعا اللہ تعالی سے کی، بدلہ میں دینا چاہتا ہوں، محسن کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ تو میری ڈیوٹی ہے، یہ تو میرا فرض ہے کہ میں محسن کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے رب سے کہا کہ اللہ آپ ان کو بدلہ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان پر تو رحمتیں نازل کرتا ہی ہوں اور کربوں اربوں لا تعداد ہی کرتا ہوں، لیجئے آپ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پہلے آپ کو آ گیا۔ اللہ اکبر۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، دعا کر لی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دعا میں نے اللہ سے کی، اللہ نے کہا ان پہ تو میں رحمتیں اتار ہی رہا ہوں اور اتارتا ہی رہوں گا، لو یہ پہلے ایک 10 رحمتوں کا گفٹ تمہیں آ رہا ہے۔ کیا عجیب نیکی ہے، کیا عجیب دعا ہے کہ دعا ان کے لیے مانگی اور رحمت مجھ پہ آ گئی، رحمت مجھ پہ آ گئی۔
تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن الصلاۃ علیہ، مجھ پر بڑے پیارے انداز سے درود بھیجا کرو، دعا کیا کرو۔ چنانچہ اب مسئلہ آ گیا کہ ہم ان پر درود کس طرح بھیجا کریں، ان کے لیے دعا کیسے کیا کریں؟ ہم تو ہیں گونگے، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں۔ بادشاہ کی شان میں نے قصیدہ پڑھنا ہے، مجھے آتا ہی کچھ نہیں، میں قصیدہ کیسے پڑھوں، میں شان کیسے بیان کروں ان کی؟ پھر انہوں نے احسان فرمایا، بے شمار سیغے درود شریف کے انہوں نے ہمیں خود سکھلا دیے کہ ایسے درود پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے۔ یہ بھی سیگا ہے، یہ بھی سیگا ہے، یہ بھی سیگا ہے۔ یہ احسان کے اوپر احسان ہے، کیونکہ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، مجھے الفاظ بھی انہوں نے ہی سکھلا دیے، مجھے انہوں نے ہی سکھلا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے سچ فرمایا، جو مجھ پر درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے احسان ہی نہیں پہچانا ان کا، ہمیں محسن کی قدر ہی نہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر کیا احسان ہے، کیا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ زندگی جو میں یہ عزت بھری گزار رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ جو شریعت اور یہ جو دین مجھے ملا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ ہے، احسان ہے۔ جس نے یہ قدر ہی نہیں کی محسن کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں پہچانا، ان پہ کبھی محبت سے درود نہیں پڑا، وہ بھی شخص جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس کو بخیل بھی فرمایا، میں روایات کا ترجمہ کر رہا ہوں، بخیل بھی فرمایا ہے، شقی بھی فرمایا ہے، بدبخت ہے، بخیل ہے، جنت کا راستہ بھول چکا ہے یہ شخص۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو جو ہم نے ان کے احسانات کے تلے دب کر کرنا چاہیے ہر وقت، اس کو ہمارے لیے نیکی بنا دیا، اور بہت بڑی نیکی بنا دیا، اور بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک درود شریف پر جب ہمیں 10 نیکیاں 10 رحمتیں آتی ہیں، تو 100 درود شریف 101 تسبیح پڑھنے پر یقین رکھیے کہ 1000 رحمتیں میرے اوپر اترتی ہیں۔ 1000 رحمتیں، جو کتنی بڑی چیز ہیں۔ الصلاۃ علی النبی تکفی الہموم، فرمایا رسول پاک سے ہم پر درود بھیجنا یہ غموں کو دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا، غم مٹ جاتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ بات صرف محبت کی ہے۔ ہم بڑے صاحب علم ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈر ہیں، بڑے بڑے مقامات حاصل کیے ہیں، لیکن محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ ایک آدمی سے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی، بالکل جاہل ہے، کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا اس نے، کبھی کتاب نہیں دیکھی اس نے۔ مجھے کہنے لگا، بڑی عجیب بات کی، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی محبت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ پھر کہنے لگا
مجھے کسی نے کہا ہے کہ علامہ اقبال جو شاعر مشرق تھے، انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور 1 کروڑ مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ شاعری اور یہ معرفت ان پہ کھول دی۔ مجھے کہنے لگا میں ہوں تو بالکل ان پڑھ، میں تو کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کہتا پر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بھی 1 کروڑ واری انہوں نے درود شریف پڑھ۔ میں کہا اللہ اکبر، ہم کہاں کھڑے ہیں، لوگ محبت میں کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں 10 دفعہ بھی جو ہے درود شریف پڑھنا پورے دن میں وصول نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے، تعلق ہی نہیں ہے، کمزور ہے، احسانات کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس نعمت سے محروم ہیں، درود شریف کی نعمت سے محروم، اور بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسران ہے، بہت بڑی محرومی ہے، خدا کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ قیامت والے دن میری شفاعت کے حقدار ہی وہ ہوں گے جو مجھ سے کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہی محدثین ہیں، کیوں؟ وہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے کثرت سے، درود شریف پڑھتے۔ تو اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کے کام اپنے سیدھے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت کرنی پڑے گی، کثرت کرنی پڑے گی۔ اور کثرت یہ 2-4 مرتبہ نہیں ہوتی، یہ ہزاروں میں ہوتی ہے، ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اور صرف دل کے مزے کی بات ہے، دل میں مزہ ہو تو انسان جو ہے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ جھوٹی محبتوں میں خدا کی قسم لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے ہی یہ عشق نہیں ہوتا، یہ فسق ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی جو میرا مقولہ ہے، یہ عشق نہیں ہوتا، یہ فسق ہوتا ہے، فسق، یہ گناہ ہوتا ہے صرف۔ اس میں لوگ جو ہے بے فائدہ ہی اپنی محبوبہ اور محبوب کے نام رٹتے رہتے ہیں، ساری ساری رات ان سے باتیں کرتے ہیں، کرو بات ساری رات، فون پہ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ جو ہے وہ تصویریں اور پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، مزہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہی دل میں نہیں۔ ہم کبھی ادھر جو ہے وہ ادھر بھی کبھی درود شریف کے ہدیے پیش کریں، ادھر بھی محبت سے کبھی گلدستے بھیجیں کہ یہ میری طرف سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، زندگی کٹ رہی ہے، کل قیامت والے دن ہم ان کی شفاعت کے بہت زیادہ محتاج ہوں گے۔ حشر کا میدان ہوگا، سورج، آج مسلم میں روایت پڑھائی ہے، 1 میل پہ سورج ہوگا، اور لوگوں کے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے مقد ازار یعنی کہ شلوار باندھنے کی جگہ حقوہ تک ہوگا، بعض کا پسینہ ہنسلی کی ہڈی تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے یہ ناک اور ان کی پیشانی تک آیا ہوگا، اور وہ پسینے کی ان کو ایک لگام لگی ہوگی، یعنی اپنے پسینے میں پھنس چکے ہوں گے۔ اس وقت گرمی میں حشر ہوگا۔ دوسری روایت میں مسلم میں فرمایا کہ لوگوں کا پسینہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا، اتنا پسینہ ان سے نکلے گا، اتنی تکلیف ہوگی ان کو۔ 1 میل پہ سورج ہوگا، اس وقت پانی کہاں ملے گا؟ لوگ تڑپ رہے ہوں گے، صرف ایک ہی جگہ ہے۔ فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جیسے ایلا شام سے لے کر یمن تک میرا حوض ہے، اس میں اتنے زیادہ کاس ہیں، اتنے زیادہ گلاس ہیں جیسے آسمان پر تارے ہیں۔ اس کا پانی فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اب یزم من اللبن احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو 1 دفعہ پیے گا
لا یظمأ ابدا، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس وقت ہم کتنے محتاج ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ جا کر ہمیں بھی ایک پیالہ مل جائے۔ تو درود شریف پڑھتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، ان کے احسانات کی قدر نہیں، حالانکہ یہ درود شریف حوض کوثر پہ پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا پل صراط پہ نور ہے، نور روشنی ہے۔ جب ہمیں روشنی کی سخت احتیاج ہوگی، پل صراط پار کرنا ہوگا، اس وقت یہ درود شریف ایک بہت بڑی روشنی کی صورت میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو جائے گا۔ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل میں دین پہ چلنے کا اصل ذریعہ ہے۔ آج جو دین میں کمزوری آ رہی ہے، آخرت کی یاد میں کمزوری آ رہی ہے، اور جو لوگ دہریے ہو رہے ہیں، خدا کے منکر ہو رہے ہیں، ان میں قادیانی ہو رہے ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں۔ جو بچہ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، جو نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، خدا کی قسم وہ کبھی بھی دہریہ نہیں ہوگا، کبھی بھی ملحد نہیں ہوگا، کبھی بھی بددین نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تعلق وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تعلق، یہ لائن جڑتی درود شریف سے ہے۔ درود شریف اس لائن کو ایسا پکا کر دیتا ہے کہ انسان کی ہر جگہ حفاظت ہو جاتی ہے، پورا دین اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو برسات اس پہ ہوتی ہے، اس کے دنیا کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کا عہد کریں، ارادہ کریں کہ مختصر درود شریف، درود ابراہیمی یا یہ نقشبندی درود شریف جو ہم پڑھاتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صبح 1 مرتبہ، 100 مرتبہ، اور شام 100 مرتبہ تو یہ تسبیح کرنی ہے۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمت کریں تو 1000 مرتبہ ہم روزانہ یہ درود شریف شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے حضرات کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ 3000، 5000، 10,000 روزانہ کر رہے ہیں۔ اتنی برکات ہیں، اتنی قبولیت ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ بھی بسم اللہ کیجئے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ تو شروع کر دیں۔ 1000 نہیں کر سکتے تو 500 سے کم تو ہم بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ 1 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت ہم کہتے ہیں، چلو آپ آدھا کر لو۔ 1000 درود شریف کہتے ہیں، چلو آپ 500 کر لو۔ اس سے کم آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنا وقت کھانے پہ دے دیتے ہو، خبروں پہ دے دیتے ہو، اخبار کو دے دیتے ہو، گپ شپ کو دے دیتے ہو۔ 500 دفعہ درود شریف پڑھنا کیا مشکل ہے؟ صرف قدر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سچا امتی بنا دے، ان کے احسانات کی جو وقت اور قدر ہے وہ اللہ ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ انہوں نے ہم پر کیسا احسان کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا سچا امتی بنا دے، درود شریف کی کثرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔